اور ہے. حق پر ہونے کی دلیل کیا ہے؟ حق جو ہے وہ دشمنوں کے بیچ میں بھی واضح ہو جاتا ہے، اور دشمنوں کیا غیروں میں بھی واضح ہو جاتا ہے، اور اپنوں میں بھی واضح ہوتا رہتا ہے. اب میں ایک بات عرض کرتا ہوں آپ کی خدمت میں، اس پر غور فرمائیے. ایک شخص تھا، اس کو یہ خیال آیا کہ حضور پر نور سید العالمین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا، سیرت مبارک کا مطالعہ کروں. اس نے مطالعہ شروع کر دیا. پھر اس کو خیال آیا کہ دنیا میں بڑے بڑے لوگ جو گزرے ہیں، حضرت عیسیٰ بھی بہت بڑے آدمی تھے. بڑے سے مراد یہ ہے اس کے نزدیک حضرت عیسیٰ اللہ تبارک و تعالیٰ کے معاذ اللہ بیٹے تھے. ابھی اس کی بات کر رہا ہوں. اللہ تبارک و تعالیٰ کے بیٹے تھے. حضرت عیسیٰ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بیٹے تھے. اللہ تبارک و تعالیٰ جل جلالہ وعم نوالہ کے بیٹے ہونے کے ناطے سے بھی ان کا بڑا اونچا مقام ہے. وہ سوچ رہا ہے بیٹھا ہوا، عیسائی ہے. پھر سوچتا ہے کہ حضرت موسیٰ کا بھی بڑا مقام ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام یہودی مذہب کے بانی ہیں اور بڑا اونچا مقام ہے ان کا. اور سارے دنیا میں ایک اور بھی مذہب ہے جس کو کہتے ہیں بدھ. تو بدھ مذہب کے ماننے والے بھی موجود ہیں. تمام مذہب کے ماننے والے موجود ہیں. کرشنا ہے ہندو مذہب کا، گوتم بدھ ہے بدھ مذہب کا، حضرت عیسیٰ ہیں عیسائی مذہب کے، حضرت موسیٰ ہیں یہودیوں کے، حضرت داؤد حضرت سلیمان علیہ السلام یہودی مذہب کے. یہ بڑے بڑے لوگ گزرے ہیں. تو دنیا میں کتنے بڑے لوگ ہیں. اب یہ آدمی سوچ رہا ہے بیٹھا ہوا ہے مسیحی. دنیا میں کتنے بڑے بڑے لوگ گزرے، حساب لگاؤ گے. 1 2 3 4 5 6 10 100 زیادہ سے زیادہ 100 ہوتے ہیں. 100. اس نے 100 آدمیوں کے نام لکھ لیے کہ دنیا میں 100 بڑے آدمی گزرے. اب دیکھیے، وہ مسیحی ہے، وہ عیسائی ہے، وہ پیدائشی عیسائی ہے، وہ رہتا ہے امریکہ میں اور عیسائی مذہب کا کیونکہ ماننے والا ہے، اس لیے اب وہ تلاش کر رہا ہے کہ دنیا میں بڑے بڑے آدمی اگر ہو سکتے ہیں تو صرف 100 ہیں، ان سے بڑا اور کوئی نہیں. چلیے صاحب 100 ہوگا. اب ان 100 میں ذرا رہنے دیجیے، مہربانی کریں، تشریف لیں، بعد میں کر لیجیے. بزرگ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں اس وقت اور مسجد میں ہیں، آپ رہنے دیں. درود شریف پڑھیے محبت سے. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم. حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق بھی اس کا خیال یہ ہے کہ یہ بھی بڑے آدمی ہیں، ان کا بھی نام لکھو. اب نام لکھا، نام لکھ لیا، اس کا نام لکھا. اس کا نام اس نے رکھا دنیا کے 100 بڑے آدمی. 100 the most influential، بہت زیادہ با اثر، the most intelligent، بہت زیادہ ذہین اور عقل مند، the most powerful، بہت زیادہ طاقتور، اس اعتبار سے کہ they have reflected their nation، انہوں نے ایک امپیکٹ، ایک اثر چھوڑا ہے اپنی قوم پر. اب یہ وہ لکھ رہا ہے. یہ کتاب امریکہ سے چھپی ہے اور اب پاکستان میں ملنے لگی. 2-3 سال سے ملنے لگی، پہلے نہیں ملتی تھی. حضرت مجاہد ملت مولانا عبدالستار نیازی صاحب کی کہیں اس پر کسی سے انہوں نے سنا ہوگا، ان کی نظر پڑی، مجھ سے کہا. میں نے کہا صاحب سنا تو میں نے بھی ہے. وہ کہا بھائی تلاش کر کے لاؤ کہیں سے. تو میں جب اس زمانے میں امریکہ گیا تو امریکہ سے ملی. پاکستان میں بھی 1 سال بعد وہ پاکستان میں ملنے لگی. اب وہ اس زمانے میں امریکہ میں ملتی تھی، چھپی اور ختم ہو گئی. اتنی مانگ اس کی ہوئی کہ ختم ہو گئی، پھر چھپی، پھر ختم ہو گئی، پھر چھپی. اچھا اب وہ بیٹھا ہوا لکھ رہا ہے. تو جب اس نے 100 آدمیوں کے نام مرتب کر لیے کہ دنیا میں 100 بہت بڑے، ان سے بڑا کوئی نہیں 100 سے، یعنی اللہ کی مخلوق میں ہندوستان، پاکستان، ساری دنیا، مشرق اور مغرب، شمال اور جنوب، اس دنیا کی کرۂ ارضی کی تاریخ میں یہ 100 آدمی ایسے ہیں کہ ان سے بڑا کوئی نہیں. اب اس میں فلسفی بھی، پیغمبر بھی، تاجر بھی، موجد بھی، ہسٹورین بھی، فزکس اور کیمسٹری کے موجد بھی، بہت سے جنہوں نے ایجادات کی، ان سب کے نام اس نے 100 آدمی میں لکھے. اب بیٹھا ہوا ہے، سوچ رہا ہے کہ 100 میں نمبر اول کون ہے. اب سوچ رہا ہے.
لوگوں نے اس پر اعتراض کیا. لوگوں نے اس سے کہا کہ تم عیسائی ہو تو حضرت عیسیٰ نمبر اول. اس لیے کہ حضرت عیسیٰ نمبر اول اس لیے بھی کہ وہ آج بھی آسمانوں پر ہے. آج بھی حضرت عیسیٰ آسمانوں پر ہے. تو سبحان اللہ، جو بزرگ جو برتر شخصیت حضرت عیسیٰ علیہ السلام، اپنی قوم کو انہوں نے چھوڑا نہیں، چھوڑ دیا. چھوڑنے کے بعد آسمان پر ہیں، مستقل دعا اپنی قوم کے لیے کر رہے ہیں، مستقل دعا. یہ کسی نے اس کو اعتراض بتایا کہ دیکھیے صاحب، حضرت عیسیٰ کی فضیلت تو اس لیے بھی بہت زیادہ ہے کہ حضرت عیسیٰ تو چوتھے آسمان پر ہیں، اور آسمان پر ہونے کی حیثیت سے اللہ کے قریب ہیں، اور مستقل اس قوم کے لیے، اپنی قوم کے لیے دعا کر رہے ہیں. تو نمبر اول حضرت عیسیٰ. تو کہتا ہے نہیں، میں سوچ رہا ہوں. نہیں. دوسرے نے اس کو جواب بتایا، ایک نے اس کو جواب بتایا کہ حضرت عیسیٰ اپنی قوم کو چھوڑ کر چلے گئے. اب ان کا کوئی پتہ نہیں ہے. آسمان پر ہوں گے تو لوگ تلاش کرتے رہیں، آسمان پر کس کا پتہ تلاش کیا جائے. لیکن حضور پر نور سید العالمین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آج بھی اپنے قوم میں موجود ہیں، ان کا پتہ موجود ہے. اور مسلمان جب چاہے دربار مصطفیٰ میں حاضر ہو، دربار کھلا ہوا ہے، جب چاہے حاضر ہو اور اپنے لیے ایک نئی زندگی لے کر، ایک نئی روحانیت لے کر مزار مبارک پر حاضری کے بعد لوٹتا ہے. مسلمان کا تعلق آج بھی ان سے قائم ہے. حضرت عیسیٰ تو قوم کو چھوڑ کر چلے گئے. کہا نہیں، حضرت عیسیٰ کا مرتبہ اس لیے بھی زیادہ ہے کہ حضرت عیسیٰ چوتھے آسمان پر ہیں. تو جواب دینے والے نے اس کو بتایا، کہا کہ نہیں، یہ تم سے کہہ رہا ہے یہ غلط ہے. اس لیے کہ حضرت عیسیٰ تو فقط چوتھے آسمان پر گئے تھے، اور حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم وہاں گئے کہ وہ اتنے اوپر گئے کہ حضرت موسیٰ بھی پیچھے رہ گئے، عیسیٰ بھی نیچے رہ گئے، مصطفیٰ سب سے اونچے گئے. اب سب سے اعلیٰ و اولا ہمارا نبی، سب سے اعلیٰ، سب سے بالا. وہ اس منزل پر پہنچے کہ جہاں سب پیچھے رہ گئے وہ آگے نکل گئے. تو پھر اب کیا ہوگا؟ اب یہ سوچ رہا ہے نمبر اول کس کو دوں. گوتم بدھ مذہب کے ماننے والوں کی دنیا میں اکثریت ہے، یعنی مسلمانوں کے مقابلے سے اکثریت ہے. تو گوتم بدھ جو ہے کیا اس کو نمبر اول دوں؟ کہا کہ نہیں. سوچتا ہے کہ نہیں. گوتم بدھ کا ایک فلسفہ تھا، روحانیت تھی، اخلاقیات تھی. کچھ بچا ہے، کچھ ختم ہو گیا ہے، کچھ نہیں. لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام کچھ موجود ہے، کچھ نہیں ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کچھ موجود ہے، کچھ نہیں ہے. نمبر اول کس کو دوں؟ میں عیسائی ہوں. اس نے کہا کہ میں عیسائی ہوں، دل یہ چاہتا ہے کہ حضرت عیسیٰ کو اول دوں، لیکن نہیں. میں سوچ رہا تھا تو میرے دل نے یہ فیصلہ کیا، دلیل نے یہ فیصلہ کیا، قرائن نے یہ فیصلہ دیا، مجھ کو تاریخ نے یہ فیصلہ بتا دیا کہ روئے زمین پر اگر کسی کو اول نمبر دیا جا سکتا ہے تو وہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہو سکتے ہیں. چنانچہ کتاب اس نے لکھی تو کتاب لکھنے کے بعد نمبر اول پر حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے بعد نمبر 3 پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام، اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام، اور پھر مسلمانوں میں اور کوئی نے کسی کو یہ اعزاز اس نے نہیں دیا، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو 100 میں شامل کر دیا. بہرحال مختصر سی بات جو تھی وہ یہ تھی کہ حضور پر نور سید العالمین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو نمبر اول دینے والے مصنف نے 100 کتاب میں جو اب ملتی ہے بازاروں میں، حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کو نمبر اول اس نے رکھا. اور نمبر اول رکھنے کے بعد اب وہ تجزیہ کرتا ہے کہ اسباب کیا ہے. ایک سب سے پہلا سبب یہ، سب سے پہلا
کہ حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کی تاریخ کو بدل دیا، دنیا کی تاریخ کو بدل دیا، اور تاریخ میں رسول اللہ حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ایک ایسی ذات کے حیثیت سے رہے گا باقی کہ جس نے روح زمین کو سلطنت کرنے کا ایک نظام عطا کر دیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے یہاں سلطنت کرنے کا نظام نہیں ہے، حضرت عیسیٰ کے یہاں نہیں ہے، حضرت موسیٰ کے یہاں نہیں ہے، بدھ مذہب میں بھی نہیں ہے۔ آدمی کی رسول اللہ حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم جس دین کو لے کر تشریف لائے، اس دین کی خصوصیت یہ ہے کہ آپ اپنی دنیا کو کیسے سدھاریں اور اپنی عاقبت کو کیسے سنواریں۔ تو دین اور دنیا کا جامع نظام اگر کوئی ذات لے کر آئی ہے تو وہ ذات پاک محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اب آج دیکھیے یہ حضور کی بہت بڑی خصوصیت ہے جس کا اعتراف اسلام اور مسلمانوں کے دشمن بھی کرتے ہیں کہ رسول نام دیا ہے کہ دنیا کا کوئی مذہب اپنے ماننے والوں کو دے نہیں سکا۔